نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس مسجد کا نام ہی فریدی مسجد ہے، تو ہم خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے کلام کو تعلیمات قرآنی کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اگر پورا کلام کو سٹڈی کیا جائے اور اس کی سمری نکالی جائے اور اس سمری کا اگر کوئی ٹاپک رکھا جائے، اس کا عنوان رکھا جائے، تو خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ساری جو سپیچ ہے، پورا کلام ہے، اس کا ٹاپک بنتا ہے عشق. اور عشق کو انگلش میں ایکسٹریم لو بھی کہتے ہیں، کین لو بھی کہتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں. عربی میں جو اس کے مترادفات ہیں، اس کے عربی کے مترادفات میں سے عشق اور انس اور محبت، یہ تین اس کے مترادفات ہیں جو حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سارے کلام کا زبدہ ہے، اس کی کریم جو نکلتی ہے اور ٹاپک بنتا ہے وہ یہ ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ جو لفظ انس ہے، اسی سے مشتق ہے انسان. الانسان مشتق من الانس. The word انسان has been derived from the word انس. جو لفظ انس ہے، اس انس سے انسان کا لفظ ڈرائیو کیا گیا ہے. یہ لکھا کہ پورے قرآن پاک کا اگر ٹاپک بنایا جائے تو وہ ٹاپک بنتا ہے انسان. تو اب آپ خود سوچ لیں کہ قرآن کا ٹاپک انسان اور انسان مشتق ہے انس سے. انس اور عشق اور یہ ایک ہی مترادفات ہیں، اور یہ ٹاپک ہے خواجہ غلام فرید کی ساری شاعری. اس سے پتہ یہ چلا کہ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو شاعری ہے، جتنی بھی ہے، وہ ساری کی ساری قرآن پاک کی تفسیر ہے. کیونکہ قرآن کا ٹاپک بھی انسان ہے، اور انسان کی میں نے آپ کو پوری چین بتا دی کہ انسان کی چین جو ہے وہ سیدھی جاتی ہے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ. اس وجہ سے کچھ لوگ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کلیات فرید ہے اس کو سرے کی زبان کا قرآن بھی کہتے ہیں کی بجائے ہم نے اب تعلیمات قرآنی کی روشنی میں حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو عشق الہی کا پیغام ہے، آج ہم نے اس کو شروع کرنا ہے. عشق الہی کے پیغام تو قرآن پاک کی تعلیمات میں خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو یہ پیغام ہے عشق الہی کا، تو بھائیوں صحیح طرح سے سمجھنے کے لیے، صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن پاک کی اس آیت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. آیا نمبر 165، 165 نمبر آیت، اور یہ ہے سورہ بقرہ میں سے. وہ کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اشد حبا للہ. اور جو مومن ہے اس کی میں کچھ تراجم آپ کو بتا دوں. یہ ایک سندھی ترجمہ بھی میرے پاس ہے کہ ایمان وارن کے اللہ جے برابر کنہن دی محبت نہ آہے. ایمان وارن کے، ایمان والوں کو اللہ پاک کے برابر کسی سے محبت نہیں ہے، کنہن دی محبت نہ آئے. اور یہ ترجمہ اصل میں کنز الایمان کا ترجمہ ہے سندھی میں. اور عرفان القرآن میں ہے کہ اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ ہر ایک سے بڑھ کر اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. ان تفاسیر کو سامنے رکھتے ہوئے زیادہ موسٹلی تراجم جو ہیں، موسٹلی تفاسیر یہ بتاتی ہیں کہ یہاں اشد کا جو لفظ ہے یہ کمپیریٹیو ڈگری کے اندر دیا گیا ہے. کمپیریٹیو وہ جو تفضیل بعض ہے
جو درمیانی ڈگری ہے اس کے طور پر دیا گیا ہے، یعنی تقابل کے طور پر دیا گیا ہے۔ اللہ کی محبت کسی اور ایک کوئی ایسی چیز ہے جس سے بڑھ کر اللہ کی محبت شدید ہے، یعنی یاد رکھیں قرآن پاک کا جو سیاق و سباق ہے، ریفرنس ہے، پیچھے پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیچھے بتوں کی محبت کی بات ہو رہی ہے، بت پرستوں کی، صنم پرستوں کی محبت کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ مومنین کو اللہ سے جو محبت ہے، بتوں کو اپنے بتوں سے وہ محبت نہیں ہو سکتی، تو مومنین کی اللہ سے اشد محبت ہے اس محبت سے جو بتوں کے ساتھ بت پرستوں کو ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے جو ہے نا وہ کچھ تفاسیر کو ٹچ کرنا ہے، تاکہ اس آیت کی تفسیر ہمیں جو اصح قسم کے مفسرین ہیں، جو موسٹ آتھینٹک مفسرین ہیں، وہ اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں، تو ہم نے اس کو ٹچ کرنا ہے۔ بھائیو، یہ ایک تفسیر ہے جامع البیان فی تفسیر القرآن، امام محمد بن جریر الطبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دوسری تفسیر ہے النکت والعیون، یہ ہے علامہ علی بن حبیب الماوردی، اور ایک ہے زاد المسیر فی علم التفسیر، اور یہ لکھی ہے علامہ عبد الرحمن بن علی، علامہ الدہر، علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ تعالی۔ ان تین لوگوں نے جو تفسیر کی ہے وہ کہتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ کہتے ہیں یعنی من حب اہل الاوثان لاوثانہم، یعنی ان کی جو محبت ہے وہ صنم پرستوں کی جو محبت ہے اپنے اصنام کے ساتھ، بت پرستوں کی جو محبت ہے اپنے بتوں کے ساتھ، اس محبت سے یہ محبت زیادہ شدید ہے۔ ان تین لوگوں نے جو ہے نا یہ بات کی ہے۔ ایک ترجمہ مجھے انگریزی کے بہت سارے میں نے دیکھے، 7-8 ترجمے دیکھے ہیں، اس بات پر کا ہے بڑا ایکسٹیٹک قسم کا ترجمہ ہے، وہ ہے عبداللہ یوسف علی، انہوں نے جو انگلش ٹرانسلیشن کی ہے وہ کہتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہتے ہیں کہ the believers are overflowing in their love for Allah سبحانہ و تعالی، جو مومنین ہیں اللہ کی محبت میں اوور فلو ہو رہے ہیں، اور وہ اوور فلو ہو رہے ہیں، ان کی محبت باہر نکلنا چاہتی ہے، اتنی محبت ہے مومنین کو اللہ پاک کے ساتھ۔ تو اس کی جو ایک تفسیر کرتے ہیں دنیا کی بڑی مشہور تفسیر الکشاف، علامہ محمود بن عمر الزمخشری، انہوں نے کیا کہ اشد حبا للہ، وہ تفسیر کرتے ہیں لأنہم لا يعدلون عنہ الى غیرہ، کیونکہ یعنی مومنین شدید ترین محبت اس لیے اللہ پاک سے کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے کسی بھی غیر کو، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اس محبت کے ساتھ برابر نہیں کرنا چاہتے۔ مومنین جو ہیں جتنی محبت ان کی اللہ پاک کے ساتھ ہے اس کی برابری میں وہ کسی کو بھی نہیں لاتے، کوئی بھی ہو، وہ چاہے وہ نبی ہو، چاہے ولی ہو، کوئی ہو، کچھ ہو، اللہ کی محبت میں مومنین کسی کو برابر نہیں لائیں گے، اس کو ایکول کبھی نہیں بنائیں گے۔ اور ایک تفسیر امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے کی ہے اپنی تفسیر انوار التنزیل و اسرار التقویل، اس میں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ بھائیو، یہ ساری باتیں ہم اس لیے کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو پیغام محبت الہی ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے اللہ پاک کی سچی محبت وہ صرف اللہ والے سے ہی ملے گی، وہ ایسے اللہ والے سے ملے گی، انہی سے ہمیں، اور ظاہر ہے اسی سے مل سکتی ہے جس کی زبان پر یہ کلام جاری ہو چکا ہو کہ خلقت کوجیں دی گول ہے ہر دم فرید دے کول ہے، خلقت کوجیں دی گول ہے ہر دم فرید
پیر فخر دین ھذا جنون العاشقی، کہ مخلوق جس کی محبت کی تلاش میں ہے وہ فرید کے ہر وقت ساتھ ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء. جو اللہ کا ہم نشین ہونا چاہتا ہے، جو اللہ کا ہم مجلس ہونا چاہتا ہے، وہ اولیاء کا ہم نشین ہو جائے، اولیاء کے ساتھ بیٹھ جائے، خواجہ غلام فرید کے لڑ لگ جائے، خواجہ غلام فرید کی سنگت میں بیٹھ جائے. اللہ والوں کی محفل میں، اس کی معیت میں، اس کی سنگت میں بیٹھنا اللہ کے ساتھ بیٹھنا ہے. ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء. اس وجہ سے اللہ پاک کی سچی محبت کے متلاشی ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اللہ پاک کی محبت کی طرف صحیح راستے پر گامزن کرے. اس وجہ سے یہ ساری جستجو ہو رہی ہے.